السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ کہانی دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور کہانی دیکھنے کے بعد لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج پیر کا دن ہے۔ صبح ہوتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکل رہا ہے۔ بچے اپنے اسکول کی طرف رواں دواں تھے، کوئی آفس کے لیے نکل رہا تھا، کوئی اپنی کسی اور مصروفیت کے لیے گھر سے جا رہا تھا۔ ہر طرف ایک گہما گہمی کی کیفیت تھی۔ اسی مصروفیت میں دوپہر ہو چکی ہے۔ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا اور بچوں کے اسکول کی چھٹی بھی ہونے والی تھی، اور آفیسز میں کام کرنے والے لوگ لنچ بریک کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ ہر طرف گرین کلر نظر آنے لگا، اور فضا میں یہ کلر ایک گیس کی صورت میں بڑھ رہا تھا۔ لوگوں میں حیرانگی اور خوف کا عالم تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں یہ گرین گیس بہت زیادہ پھیل چکی تھی، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ یہ گیس خود بخود ختم بھی ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل فضا صاف ہو گئی۔ مگر لوگ ابھی تک خوفزدہ تھے کہ یہ سب کیا تھا۔ چند گھنٹوں کی پریشانی کے بعد اب سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا۔ سب لوگ دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور اس بات کے خوف سے باہر آ چکے تھے، مگر رات تک ہر کوئی اسی موضوع پر بات کر رہا تھا کہ گرین گیس کا پھیلنا اور ختم ہونا ایک معمہ تھا جو ابھی تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی، سب لوگوں کو اس سونے کا وقت ہو چکا تھا۔ احمد کے گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ احمد اپنا ہوم ورک کر رہا تھا کہ اسے ابو کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی، ساتھ ہی امی کی بھی ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ احمد نے سوچا شاید ابو امی کو کوئی لطیفے سنا رہے ہیں جو دونوں اتنا ہنس رہے ہیں، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے کہ احمد کی بہن سیما کے ہنسنے کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ احمد اٹھ کر سیما کے کمرے کی طرف گیا تاکہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے جو سب گھر والے اتنا ہنس رہے ہیں، لیکن احمد کو محسوس ہوا کہ یہ ہنسی کی آوازیں صرف احمد کے گھر سے ہی نہیں بلکہ سامنے والے گھر سے بھی آ رہی ہیں، اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور سامنے والے گھر کی طرف دیکھنے لگا تو پتہ چلا کہ یہ آوازیں صرف احمد کے گھر اور سامنے والے گھر سے نہیں آ رہی، بلکہ یہ آوازیں تو دائیں بائیں ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ ہر طرف سے بے تحاشا ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک فضا میں قہقہوں کی گونج پیدا ہونی شروع ہو چکی تھی۔ احمد پریشان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور دوڑ کر اپنے گھر میں آیا۔ امی ابو کے کمرے میں گیا تو وہ ابھی تک ہنس رہے تھے۔ سیما کے کمرے کی طرف دوڑا تو وہ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ احمد نے سیما کو آوازیں لگائیں مگر سیما اپنی ہنسی روکنا چاہتی مگر ہنسی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہی حال احمد کے امی ابو کا بھی تھا، جو اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش تو بہت کر رہے تھے مگر ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ احمد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب اس نے بھاگ کر ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی پر بھی احمد کے شہر کی خبریں چل رہی تھیں۔ نیوز کاسٹر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فلاں شہر میں اچانک سے ہنسی کی وبا پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے سارا شہر پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس ہنسی کی وبا آنے کی وجہ وہ گرین گیس ہے جو دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے شہر میں پھیلی تھی۔ احمد پریشان کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا کہ سارا شہر ہنس رہا ہے، اس کے گھر والے سارے ہنس رہے ہیں، مگر احمد کو کچھ کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ احمد وہ تو ایک ضدی اور سیلفش سا لڑکا تھا، اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ کسی کے لیے اسے قربانی دینا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی پریشانی میں سے چھت سے بہت زور کی ایک آواز آئی۔ احمد چھت کی طرف بھاگا۔ اوپر پہنچا تو دیکھا بارش بھی شروع ہو چکی ہے اور بجلی بہت تیزی سے چمک رہی تھی۔ احمد نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی، مگر چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر چھت کے کونے میں گرین کلر کا ہوا کا ایک سائیکلون گھوم رہا تھا۔ احمد ڈر گیا اور واپس نیچے آنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا
کہ اگر یہ سائیکلون نیچے گھر میں آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ احمد نے آہستہ آہستہ اس سائیکلون کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جو وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اس کے دل میں سے خوف ختم ہونے لگا، اور جب اس کے قریب پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب اس نے اس سائیکلون کے بالکل قریب جا کر اس کے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔